الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، ہم جس مہینے میں داخل ہیں اس مہینے کی آج ہی یا پھر کل کی آخری تاریخ ہوگی۔ ہم جمادی الاخری میں ہیں۔ اس کے بعد کا جو مہینہ آئے گا وہ رجب کا مہینہ آئے گا، اور اس کے بعد کا مہینہ شعبان کا آئے گا، اور اس کے بعد کا رمضان کا آئے گا۔ دیکھا جائے تو 2 مہینے باقی ہیں، مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جمادی الاخری کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی ایک خاص مناسبت سے فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جس کو کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جس مہینے میں جو مناسبت ہونا، اس مناسبت کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے قبل بھی میں کئی مرتبہ اشارہ کرتا آیا ہوں، اگر اس مہینے کا تعلق کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے تو ان کی سیرت اور ان کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ تو جناب اس سے اندازہ ہوگا کہ جس کے ہم ماننے والے ہیں، اور ایسی ایسی عظیم ہستیاں جن کو نبی نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیا ہو، ان کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی تھی کہ رب کائنات کے طرف سے نبی کے زبان سے ان کو جنت کا ٹکٹ ملا ہو۔ کتنی اونچی بات ہے۔ آج ہم جنت کو پانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ہستی جن کے اعمال اور کارنامے کو دیکھ کر رب پروردگار خوش ہو اور نبی کے دل پر یہ بات ظاہر کرے وہ رب کہ میرے محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ ابو بکر جنتی ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہوگی، آپ کی نیکیاں کتنی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے ابو بکر کی نیکیاں ہیں۔ کہتے ہیں نا سائنس اور اسلام، یا اسلام اور جدید سائنس، ایک کتاب کا نام ہے یہ، اسلام اور جدید سائنس۔ بہت ساری چیزوں کو فٹ کیے ہیں نبی کے باتوں کے ساتھ، زمانے کی ترقی یافتہ چیزوں کو۔ آسمان کے ستاروں کو انسان گن پائے گا؟ جو لوگ پڑھتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، وہ صرف اتنی تحقیق کر لیں گے جتنا زمین کے اوپر آسمان ہے،
اور پورے آسمان کے نیچے زمین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آسمان کے نیچے پوری زمین نہیں ہے، ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصے پانی ہے. تو انسان اس کی ہی گنتی بتا پائے گا جو زمین کے اوپر کا آسمان ہے، وہ بھی کنفرم بتا نہیں پائے گا، آئیڈیا سے بتاتے ہیں. 10 لاکھ خرب سیارے ہیں. کتنے؟ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. 10 لاکھ خرب سیارے ہیں. ایک ایک سیارے میں 10 خرب سیارے ہیں. ایک ایک سیارے 10 خرب سیارے ہیں. جب اس زمین کے اوپر کے آسمان میں اتنے ستارے اور سیارے ہیں، پورے آسمان میں کتنے ہیں؟ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی کمال ہے. اس عظیم ہستی کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ کوئی خوبصورت کہانی ہوتی ہے تو غور سے سنتے ہیں، کوئی بہترین واقعہ بیان ہو رہا ہے تو دھیان سے سنتے ہیں، کوئی شاندار کہانی ہو تو دلچسپی سے سنتے ہیں. کسی کی زندگی اگر اتنی حسین اور خوبصورت ہے تو ایک بار پڑھ لینا چاہیے، پتہ چلے گا پڑھ کر کہ جی ہم کس کے ماننے والے ہیں. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے. کمال ہے جس کا نام قرآن کے اندر موجود ہو، وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی جبکہ پیغمبر بھی نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھی ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے نام لیا ہے اشارتاً. جس طرح 2 آدمی جا رہے ہیں بمبئی اور وہاں جا کر انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تو ان دونوں کے نام تاریخ میں لکھے جاتے ہیں. تو ایک کا نام دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے نام پہلے کے ساتھ جوڑ کر لیا جاتا ہے، فوراً لیا جاتا ہے نام. اسی طرح 2 مسافر تھے، ایک مسافر پیغمبر ہیں، ایک مسافر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دونوں ساتھ میں سفر کر رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اپنے نبی کی کئی مرتبہ مدد کی ہے. تم اگر نہیں کرو گے اپنی نبی کی مدد تو کیا ہوگا؟ نبی کی نبوت میں کوئی کمی آ جائے گی، نبی کے نبوت کے کام کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. فقط نصرہ اللہ، اللہ نے کئی مرتبہ ان کی مدد کی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے اپنے وطن سے نکال دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ غار کے اندر یعنی غار ثور میں 2 موجود تھے. کون؟ کتنے موجود تھے؟ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ غار میں 2 موجود تھے. ایک تو نبی ہیں اور نبی کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین اور خوبصورت انداز میں نام لیا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہترین انداز میں بیان کیا ہے. ہم آگے چل کر اس کی اور تھوڑی تفصیل بتاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور پیدائش جو ہوئی ہے وہ عام الفیل، سمجھئے گا الفاظ کو. کچھ الفاظ آپ لوگوں کو بھی ممبر سے سننے کو مل جاتا ہے، ورنہ کتابوں میں پڑھنے میں اور پہنچنے میں ٹائم لگے گا. اس لیے اللہ کا احسان ہے کہ میری بات جتنے حضرات بھی سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں. اب وہ اللہ کے قبضے میں کہ نفع کتنا ہوتا ہے. عام الفیل کہتے ہیں ہاتھی والا سال، یعنی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ بادشاہ جو آیا تھا اس کو کہتے ہیں عام الفیل.
اس واقعے کے 2 سال 4 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کا نسب اتنا عالی تھا اور اتنا اونچا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے نا، 7ویں پشت میں جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان عظیم ترین ہے۔ 7ویں پشت میں قریش کی ایک شاخ ہے بنو تمیم، وہاں جا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو 7ویں پشت پیچھے تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں شامل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، ایسے نام رکھے جاتے تھے اس وقت، اور بڑے اچھے اور مبارک سمجھے جاتے تھے۔ عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، اس زمانے میں خوب بہترین سمجھا جاتا تھا، اچھا نام سمجھا جاتا تھا، لیکن نام صحیح نہیں ہے ترجمے کے اعتبار سے۔ کعبہ کا بندہ کوئی نہیں ہوا کرتا ہے، بندہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا، عبد الکعبہ کے بجائے عبداللہ، کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے عثمان ابن ابی قحافہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان، اور دادا کا نام قحافہ، اس لیے کہتے ہیں عثمان ابن ابی قحافہ۔ والد کا نام ہے عثمان۔ آپ کی والد کا نام ہے سلمہ، کہتے ہیں ام الخیر سلمہ، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سلمہ۔ کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر کہا جاتا ہے نا ابو سعید، ابو سعد، تو اسی طرح ابو بکر، بکر کا باپ نہیں، ایسا ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ ابو سعد، سعد کا باپ، ابو بکر، بکر کا باپ، لیکن یہاں بکر کا باپ ترجمہ نہیں ہے۔ ابو کا معنی والا، بکر کا معنی پہل کرنا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پہل کرنے والا۔ ابو بکر کا ترجمہ پہل کرنے والا۔ کس چیز میں پہل کرنے والا؟ ایمان لانے میں پہل کرنے والا، تصدیق کرنے میں پہل کرنے والا، ہر چیز کی تصدیق کرنے میں پہل کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آپ کو کہتے ہیں ابو بکر، کیا کرنے والا؟ پہل کرنے والا۔ یہ کنیت ہے آپ کا۔ اس پر مفسرین کرام اور محدثین نے اور بھی بڑی گہری گہری باتیں لکھی ہے، ساری باتیں یہاں سے گہرائی کے طور پر نہیں کی جاتی وقت کم ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہ کتاب پڑھنا چاہیے تو بڑی محبت کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، مزہ آتا جائے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو بکر، لیکن آپ کا لقب کیا ہے؟ لقب جیسے کہتے ہیں نا یہ مفتی صاحب ہے، آپ کا لقب تھا صدیق اور عتیق، عتیق اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ عتیق آپ کا لقب تھا۔ عتیق آپ کا لقب کیوں تھا؟ اس کی 4 وجہ محدثین نے لکھی ہے، میں 2 وجہ پیش کرتا ہوں۔ عتیق کا معنی ہے آزاد، عتیق کا معنی عین سے، عتیق کا معنی ہے کیا؟ آزاد۔ لکھا ہے محدثین نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کی اولاد پیدا ہونے کے بعد وفات پا جاتی تھی، رہتی نہیں تھی زندہ۔ جب ابو بکر پر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ماں گود میں لے کے کعبہ میں چلی گئی، کہنے لگے اے اللہ ان کو موت سے آزاد فرما، کئی اولاد میری گزر گئی، ان کو موت سے آزاد فرما۔ اسی وقت ان کا نام عتیق پڑ گیا، اسی وقت ان کا نام عتیق پڑ گیا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی نے چہرے کو دیکھ کر فرمایا
انت عتیق اللہ من النار، کیا آپ جہنم سے آزاد آدمی ہیں؟ کیا مذاق ہے، اتنا خوبصورت مذاق ہے. انت عتیق اللہ من النار، آپ جہنم سے آزاد آدمی ہیں؟ سوالیہ اندر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہ گئے کیا فرما رہے ہیں. زبان نبوت سے اگر بات نکلی ہے تو پھر مذاق نہیں، بھلے لگے مذاق. نبی مذاق اڑایا نہیں کرتے کسی کا. لگ رہا ہے مذاق لیکن حقیقت میں وہ مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں. فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا پڑ گیا؟ عتیق پڑ گیا، یعنی آپ جہنم سے آزاد آدمی ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں پیغمبر زبان نبوت سے کہہ دے کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں، جہنم آپ کو چھو نہیں سکتی. مطلب کیا نکلا؟ آپ جنتی ہیں. اتنے حسین اور خوبصورت ہیں. تو ایک لقب آپ کا عتیق ہے، دوسرا لقب کیا ہے؟ صدیق. صدیق کا معنی کیا ہے؟ سچا. صدیق کا معنی سچا. تو آپ کا صدیق لقب کیوں پڑا؟ محدثین نے لکھا ہے لتصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما جاء بہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی بات کرتے تھے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نبی جی 100% صحیح ہے، نبی جی سراخوں پر 100%. اسی لیے آپ کا نام کیا پڑ گیا؟ صدیق پڑ گیا. وقیل لتصدیقہ لہ فی خبر الاسراء. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی صدیق آپ کا لقب اس لیے پڑا کہ جب آپ معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے تصدیق آپ نے کی ہے، سب سے پہلے، اور تحقیق کر کے نہیں، بغیر تحقیق کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان اوپر عرش معلیٰ تک کا سفر کر کے واپس آ گئے اور آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں راتوں رات آج جا کر آیا ہوں، تو لوگ کہنے لگے کہ بہترین پوائنٹ ہاتھ میں آیا ہے ان کو جھوٹا بنانے کا. اور دیکھو ان کو ہم لوگ سماج میں جھوٹا نہیں بنا سکتے. ان کا سب سے بڑا معاون اور مددگار اور سپورٹر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ان کو جا کر پہلے مناؤ. وہ اگر کہہ دیں کہ غلط ہے تو پورا مکہ مان لے گا غلط ہے. گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں صبح ہونے سے پہلے میں یہاں سے فلسطین گیا مسجد اقصی، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے یہاں تک کہ 7ویں، پھر یہاں سے سدرۃ المنتہا عرش تک، پھر وہاں سے جا کے سنا صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے. تم تصدیق کرتے ہو ایسے آدمی کی؟ کہنے لگے مجھے نام بتاؤ وہ آدمی ہے کون. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے؟ مجھے نام بتاؤ یہ بولتا کون ہے. کہنے لگے یہ محمد ابن عبداللہ. کہنے لگے 101 سے. اگلا جملہ مجھے یاد ہے، میں نے لکھا نہیں، ابھی میں تازہ ترین پڑھا جمعہ سے پہلے. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کی بڑی بڑی خبروں کی تصدیق میں روزانہ کرتا ہوں. کتنے آسان انداز میں اس کو بکھیر دیا ان کے نظریات کو. بولے تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی بڑی خبروں کی تصدیق تو میں روزانہ کرتا ہوں. چونکہ رہتے تھے پیغمبر کے ساتھ نا، تو ضروری نہیں کہ ساری چیزیں رونما ہو جائے. بہت ساری چیزیں پرسنل زندگی سے متعلق ممکن ہے جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے. تبھی تو کہتے ہیں کہ میں تو روزانہ اس سے بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہوں یہاں. اگر وہ کہتے ہیں تو بات 100% صحیح ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس لیے آپ کا نام کیا پڑ گیا؟ صدیق. اسراء کی تصدیق کرنے والے یعنی معراج کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا. وہی جو میں نے آیت کریمہ میں فرمائی اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے اپنے وطن سے نکال دیا جس کو. تم مدد نہیں کرو گے تو رب کی مدد کا نظارہ دیکھو. جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی جی آپ کو ہجرت کرنا ہے، تو جس مکان پہ نبی تھے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور طلب کر کے فرمایا کہ آج میرے گھر پہ بستر پہ قیام تم کرو، اور یہ امانتیں ہیں مکہ والوں کی.
ورنہ اگر میں یہاں سے راتوں رات چلا جاؤں، صبح کو سب سے پہلے یہ بات پھیلے گی کہ محمد ابن عبداللہ لوگوں کی امانتیں لے کر بھاگ گئے. جیسے کہتا نا کمپنی بھاگ گئی. کیا کر گئی؟ کہتا ہے کمپنی مکہ سے بھاگ گئی، جتنوں نے مال جمع کیے تھے نا سب کا ڈوب گیا. سب سے پہلا الزام امانت میں خیانت کا لگائیں گے، جھوٹا ہونے کا لگائیں گے، دغا بازی کا لگائیں گے. تو یہ جتنی امانتیں ہیں اور یہ لسٹ ہے، یہ امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینہ آ جانا. مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 22 سال یا 23 سال تھی. اب اندازہ لگائیے وہ کیسا نوجوان ہوگا. 22 یا 23 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر میں لیٹ گئے امانت کی لسٹ لے کر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے سے نکلے. کہتے ہیں 100 قبائل کے نوجوان 100 تلواریں لے کر گھر کا محاصرہ اور گھیراؤ کیے ہوئے تھے. سب کے سامنے سے نکل گئے، مگر نبی پاک علیہ السلام کو کوئی دیکھ نہیں سکا. لکھا ہے مفسرین نے کہ مٹی اٹھائی، ایک مٹھی یوں پھینک دیا. اللہ نے فرمایا پھینک کے چلے جائیں. آپ کہنے لگے رب کدھر پھینکوں، لوگ تو چاروں طرف ہیں. کہنے لگا پھینکنا آپ کا کام ہے، آنکھوں تک پہنچانا چاروں طرف پہنچ جائیں گے. سب کے سامنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو رب نے ڈائریکٹ اپنے رب کی مدد کی ہے. دیکھ سکا کوئی نہیں دیکھ سکا. ڈائریکٹ رب نے مدد کی ہے اپنے نبی کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کر آگے چلے گئے. آگے کی بات روک کر میں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. کتنی عمر کا نوجوان؟ 22 یا 23 سال کا نوجوان. نبی پاک علیہ السلام کے امانت کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور بڑے اطمینان سے سو گئے. صبح کو یا جب حملہ کرنے کا وقت آیا تو لوگ اپنا پوزیشن سنبھالے اور یوں جھانکنے لگے. آج کے طرح تو ہے نہیں، یہ مین گیٹ ہے، یہ ہال کا دروازہ ہے، اندر بیڈ روم ہے، پھر اندر اور بیڈ روم ہے. ایسا تو تھا نہیں. اتنا سا گھر ہے، ادھر سے دیکھیں گے تو بھی دکھے گا، ادھر سے دیکھیں گے تو بھی دکھے گا. جب لوگوں نے پوزیشن سنبھالا حملہ کرنے کے لیے تو دیکھا کہ نبی نہیں ہے بستر میں. تو کچھ لوگ بڑی تاکید سے کہنے لگے کہ نہیں، نبی ہی سو رہے ہیں، چلو حملہ کرو. لوگ کہہ رہے ہیں دھوکے میں پڑ جاؤ گے. لوگ انٹرنیشنل بیوقوف کہیں گے، غور سے دیکھو یہ نبی نہیں سوئے ہیں، یہ تو علی سویا ہے. لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا ہاں بات تو صحیح ہے. کون سوئے ہیں؟ علی سوئے ہیں. اسی کو ایک سنی عالم دین ہے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے پیارے الفاظ رہتے ہیں ان کے. سب کی اچھی باتوں کو نہ لینا چاہیے، نقل کرنا چاہیے. انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس نقشے کو بیان کیا ہے. بستر میں سوئے ہیں علی، کفار سمجھ رہے ہیں نبی. بستر میں سوئے ہیں علی، کفار سمجھ رہے ہیں نبی. جانشی ہو تو ایسا ہو. سمجھے؟ یعنی نبی کے طریقے پر سونے کا اتنا حسین انداز تھا حضرت علی کا، باہر سے دیکھنے والے یہ فرق نہ کر سکے کہ نبی سوئے ہیں یا بستر میں سوئے ہیں علی. کفار سمجھ رہے ہیں نبی. جانشی ہو تو ایسا ہو. نبی کے طریقے پر سونے کا اتنا حسین انداز کفار دیکھ کر فیصلہ نہ کر پا رہے تھے کہ نبی سوئے ہیں کہ علی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. کچھ دنوں کے بعد حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا، یہاں ڈر لگا نہیں آپ کو؟ چاروں طرف سے ننگی تلواریں تھی، گھر کا محاصرہ تھا کہ لوگ حملہ کر دیں گے اور آپ کا کام تمام ہو جائے گا. کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری پچھلی زندگی 22-23 سال سے پہلے اتنا خوبصورت، اتنا گہری نیند اور اتنی اچھی نیند میں نے کبھی نہیں سویا جتنے آج کی رات کو سویا تھا. کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ باقی پچھلے دنوں اور آگے زمانوں کے متعلق مجھے گارنٹی نہیں کہ موت آئے گی کب، لیکن آج کی رات کے بارے میں مجھے گارنٹی تھی کہ مجھے موت نہیں آ سکتی.
موت کا فرشتہ میری روح قبض کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ گارنٹی ہے، اس لیے میں بے فکر سویا تھا۔ اور نبی نے یوں فرمایا تھا کہ امانتیں ادا کر کے مدینہ آ جانا، تو مجھے کفار مار بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ مدینہ آ جانا۔ تو جب تک میں مدینہ نہیں پہنچتا، نہ تو کوئی مجھے مار سکتا تھا اور نہیں روح قبض کرنے والا فرشتہ میری روح قبض کر سکتا تھا۔ یہ دونوں پر مجھے اتنا اطمینان تھا، نہ باہر والے مار سکتے ہیں، نہ روح میری قبض ہو سکتی ہے، اس لیے میں نڈر اور اطمینان سے سویا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر کہاں چلے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ چلے۔ کمال ہے، نبوت چل کر کہاں جا رہی ہے؟ آئے ہیں۔ آج اگر ایک بڑا آدمی ہمارے دروازے پہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب ہمارے گھر پہ آئے تھے۔ اپنے محلے میں آ جائے، اپنے گاؤں میں پروگرام ہو اور کھانا آپ کے گھر میں ہو تو کہتے ہیں صاحب نے کن کے گھر پہ کھانا کھایا؟ اللہ اکبر، سید الاولین اور آخرین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء چل کر کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے دروازے پہ؟ آواز دی، دروازہ کھولے، کہنے لگے ابوبکر سفر کرنے کا حکم مل گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور چپکے سے سفر کرنا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، مجھے اس کا پہلے سے محسوس ہو گیا تھا، آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کسی نہ کسی دن آپ سفر کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سامان سفر پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوں، اس لیے سامان تیار کرنے میں دیر لگے گی نہیں، چلیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبوت چل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آئی ہے، اور سفر کے لیے ساتھی بنانے کی باری آئی تو کس کو ساتھی بنایا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھی بنایا۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آگے چلے۔ محدثین نے لکھا ہے کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ کہنے لگے ابوبکر آپ کے چلنے کا چال ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے شاید کوئی آ جائے گا، فوراً پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آگے کوئی چھپا ہے تو میں آگے نکل جاتا ہوں، یہاں پر مورخین نے ایک بات اور لکھی ہے، ذرا پڑھیے گا ان کی زندگی کو۔ ایک بات اور لکھی ہے، اس زمانے میں قیافہ شناس ہوتے تھے، یہ عربی کا لفظ ہے قیافہ شناس۔ قیافہ شناس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نا نباز، بولے ہاتھ دیکھ کر پتہ کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں قیافہ شناس یہ ہوتا تھا، قدم دیکھ کر پتہ کر لیتے تھے کہ یہ قدم کس کا ہے، قدم کا نشان کس کا ہے، یہ پتہ کر لیتے تھے قدم کا نشان کس کا ہے۔ تو ایک لمبے سفر تک جو مکہ کی بستی سے نکلے، لمبے سفر تک قدم کا ایک ہی نشان تھا، وہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں، ایک ہی نشان۔ تو قیافہ شناس اس نشان کو دیکھ کر یہ نہیں آئیڈیا لگا پا رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ ادھر سے گزرے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کو انہوں نے اپنی پیٹھ میں اٹھا لیا تھا۔ نبوت کس کے کندھے پہ ہے؟ آئے ہے، الفاظ کی سیٹنگ دیکھیے لکھنے کا۔ نبوت کس کے کندھے پہ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ۔ وہ نبوت کا قلب اطہر، وہی نازل ہو تو نبی بیٹھ جاوے، اونٹنی پر رہے تو اونٹنی بیٹھ جاوے، پوری نبوت ہی اگر کسی کے اوپر آ جائے تو کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ بہرحال لے کر آگے کہاں تک پہنچے؟ غار ثور تک پہنچے، وہاں جا کر قیام کرنے کا ارادہ کیا، قیام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ اندر گئے، جا کر غار کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کر لیا، جو بھی سوراخ وغیرہ تھے سب بند کر دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب آ جائیے اندر۔ اندر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئے، اور کہاں لیٹے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر سر رکھ کر لیٹے، نیند آ گئی۔ ایک سوراخ تھا، اس پر آپ نے یوں ہی لمبا پیر کر کے ایڑی کو اس سوراخ میں آپ بند کر کے رکھے تھے کہ کوئی موذی جانور نہ نکل جائے ادھر سے، سارے سوراخ تو بند ہو گئے، موذی جانور نہ آ جاوے۔ اس سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دی۔ آئیڈیا لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ران پر ہے اور آپ محو استراحت ہو گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور پیر کو یوں لگا کے ہیں۔ مشہور قصہ ہے، میں اگلا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں صرف، قصہ سب کو معلوم ہے، اندر سے سانپ نے ڈس لیا۔ ظاہر سی بات ہے، سانپ کے ڈسنے کے بعد ایک انسان پر کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ اثر تو ہونا ہی تھا، بشری تقاضے کی بنیاد پہ اثر ہوا بھی، لیکن پیر ہٹا نہیں سکتے۔ اگر پیر ہٹائیں گے تو خطرہ کس کو ہے؟ نبوت کو، نبی کے جسم اطہر کو خطرہ سمجھ رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ، اس لیے ہٹا نہیں رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آنسو کا قطرہ گرا کدھر؟ آئے ہے رسول اللہ کے جسم اطہر پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ آنسو کا قطرہ گرا۔ نبی سوتے نہیں ہیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، حدیث میں میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے۔ آنکھیں بند ہوئی تھی، چوئی آنسو کا قطرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پہ گرا، آپ جاگ گئے۔ فرمایا یا ابا بکر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ موذی جانور ہوگا اس سوراخ میں، اس نے کاٹ لیا۔ کہنے لگا ہٹاؤ۔ یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، اگلی بات میں بتاؤں گا تو شاید یقین نہ ہو، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھنے سے متعلق ہے، وہ میں بتاؤں گا بھی نہیں۔ جب ایڑی وہاں سے ہٹایا تو وہ موذی جانور نکلا یا نہیں نکلا؟ پڑھے ہیں آج تک کوئی؟ مجھے بتائیں، میری گارنٹی ہے کوئی نہیں پڑھے ہوں گے علماء کے علاوہ۔ نکلا یا نہیں نکلا؟ اگر پڑھے ہیں تو سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہٹا دی ایڑی تو نکلا تو ضرور ہوگا، تو نکلنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ کاٹا یا نہیں کاٹا دوبارہ؟ اس پر بڑی تفصیل ہے جو محرخین نے لکھا ہے باضابطہ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن تھوڑا سا تھوک یوں لگا دیا، پورا زہر اتر گیا۔ کیا مریض بھی کتنے خوبصورت اور ڈاکٹر بھی کتنے حسین ہیں، مریض بھی کتنے خوبصورت۔ یہ جملہ بول سکتے ہیں ہم ہاسپٹل میں؟ آج تو ڈاکٹروں کو قاتل کہتے ہیں۔ مریض بھی کتنا خوبصورت، ڈاکٹر بھی کتنا حسین۔ سانپ کے زہر لعاب دہن سے نکل گیا۔ یہاں پر محدثین نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ نبی جب ران پر سر رکھ کر سوئے تھے تو یوں چہرہ تھا، اور حضرت ابو بکر دیکھ رہے تو ڈسٹنس کتنا ہے؟ کائنات کی کوئی چیز حائل نہیں، نظر تھی حضرت ابو بکر کی اور چہرہ تھا رسول اللہ کا، نظر تھی حضرت۔ ایسی آنکھوں پر لاکھوں سلام، ایسی آنکھوں پر لاکھوں سلام۔ کتنی خوبصورت آنکھیں ہوں گی جو آنکھیں نبوت کے چہرے کو اس وقت جتنے غور سے دیکھی ہوں گی شاید زندگی میں کبھی دیکھی ہوں گی، کتنے غور سے دیکھے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اتنا گہرا تھا، اتنے کامیاب، حسین اور خوبصورت انسان ہے نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کی پیاس باقی رہ گئی، لیکن اتنے وقت میں آپ کی مکمل سیرت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ باقی کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔